السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج وبرکاتہ۔ ہمیں جو جی مس سدرا، میم آج ہم جو نیکسٹ پڑھے ہیں وہ ہم اسی کا پڑھیں گے یا کوئی انگلش وغیرہ کی کلاس ہو رہی ہے ہماری؟ نہیں، ہم نیکسٹ روسو کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں مس اسما کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور ابن خلدون پر اپنی پریزنٹیشن کو پریزنٹ کریں۔ السلام علیکم میم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام آسما ہے اور آج کا جو ٹاپک ملا ہے مجھے مسلم مفکر سے ریلیٹڈ وہ ہے ابن خلدون۔ ابن خلدون کا پورا نام ابو زید عبد الرحمن ہے اور ان کی کنیت ابن خلدون لقب ولی الدین تھا۔ ان کی پیدائش 27 مئی 1332 کو تیونس میں ہوئی اور ان کی وفات جو تھی وہ 16 مارچ 1406 میں ہوئی تھی، اور ان کی پیدائش اور وفات ہجری میں یکم رمضان 732 ہجری میں ان کی پیدائش اور 25 رمضان 808 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ابتدائی تعلیم میں انہوں نے شروع سے ہی حفظ قرآن کی طرف زیادہ توجہ کی۔ ان کے باپ جو تھے اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تیونس کے جو معروف جو اساتذہ تھے اس وقت کے جو اس علم میں ماہر تھے ان سے تعلیم حاصل کی۔ نحو میں لغت، فقہ، حدیث اور شعر و شاعری کے وہ ماہر تھے۔ 1747 میں جب ابو الحسن مورینی نے تیونس پر قبضہ کیا تو ابن خلدون کو اس دربار سے منسلک جو مغربی علماء تھے ان سے بھی رابطے کا موقع مل گیا، اس طرح ان سے معلومات حاصل کرنے کے لیے، اور اپنا نالج میں انہوں نے اضافہ کیا، اور جو علوم عربی تھے ان میں وہ مکمل طور پر ماہر ہو گئے۔ ابن خلدون کو بڑے اونچے سرکاری مناصب پر بھی جاب کرنے کا موقع ملا، اور ابھی وہ ان کی ایج بہت کم تھی، مطلب 21 ایئرس کی تھی جب وہ بادشاہ تھے اس وقت کے جو تیونس کے بادشاہ تھے ان سے انہوں نے ان کو کاتب علامہ بنا دیا، مطلب جو کچھ لکھنا ہوتا تھا تو وہی لکھتے تھے۔ کافی عرصہ وہ چیف جسٹس کے عہدے پر بھی کام کرتے رہے، عملی طور پر بھی انہوں نے بہت کام کیا۔ جن مین چیزوں میں وہ مشہور تھے ان میں وہ ہیں وہ ماہر عمرانیات تھے، سیاسیات اور تعلیم کے فلسفے میں وہ ماہر تھے۔ ان کی مشہور کتاب ہے کتاب الابن، دیوان المحتد، والجزء، ایام العرب، والعجم البرید، ومن عاصر محمد ظبی سلطان الاکبر، ان کا یہ مقدمہ ہے اور یہ ایک مستقل کتاب کی شکل بن گیا تھا۔ تاریخ سے ریلیٹڈ ان کی یہ کتاب ہے۔ مقدمہ ابن خلدون کو محض ایک فلسفہ تعلیم کی ایک کتاب سمجھنا نہیں چاہیے، یہ تاریخ نگاری کے موضوع پر ایک مکمل کتاب ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ ان کی بہت ہی مشہور کتاب جو ہے وہ ابن خلدون کی وہ مقدمہ ہی یہ تاریخ سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فلسفہ بھی ہے، سیاست بھی ہے، معاشرت، عمرانیات، عربی تہذیب و علوم کے متعلق بھی اس میں سب شامل ہے۔ ان کے جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ تعلیم انسان کی ایسی طبعی ضرورت ہے جیسا کہ ہمارے لیے خوراک ہے، لباس ہے اور حفاظت نفس ہے۔ وہ انسان کی اجتماعی تعلیم و تربیت پر خاص زور دیتے ہیں جس سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ان کے نزدیک جو ہے تعلیم کے مین جو آبجیکٹیوز ہیں ایجوکیشن کے وہ یہ ہیں کہ وہ کہتے تھے کسی چیز کو بھی رٹنا ہی چاہیے، کوئی چیز بس رٹا لگا کے یاد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس پر بحث و مباحثہ کرنا چاہیے، اس طریقے سے چیزیں زیادہ اچھے سے یاد رہتی ہیں۔ تقلید اور جمہود پیروی کرنے کے اور ایک جگہ پر رک جانا کسی چیز کے، وہ اس چیز کے سخت خلاف تھے، بلکہ وہ کہتے تھے آپ چیزوں کو تخلیق کریں، نئی سے نئی چیزیں ایجاد کریں اور خود کریں۔ اپنے تحفظ کے لیے وہ کہتے تھے کہ تعلیم ایسی ہونی چاہیے جس سے خود کا تحفظ ملے، اس سے جو نسل کی آنے والی جو نسل ہے وہ پروان چڑھے، اور اس کے علاوہ وہ دوسرے انسانوں کا ایسی تعلیم و تربیت، اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم باقی لوگوں کا احترام کر سکیں، اس سے نفس پیدا ہو، اس سے خود اعتمادی پیدا ہو بچوں میں، اور فکر کی صلاحیت ان میں پیدا ہو جائے، اور ایسی تعلیم ہونی چاہیے جس کو حاصل کر کے جو انسان ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو۔ اس کے علاوہ وہ علمی مہارت کے قائل تھے، مطلب خود سے کرنا۔ اس کے علاوہ ان کا ٹیچنگ جو میتھڈ تھا اس میں کہتے ہیں کہ جو تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو اس کے نفسیات کے مطابق ہو۔ وہ کہتے تھے کہ تعلیم کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ بچوں تک پہنچانا چاہیے،
اور بچوں میں یکدم سے ہر چیزیں نہیں، ان کو یہ نہیں کہہ دینا چاہیے یہ بھی یاد کر لو یہ بھی یاد کر لو، تدریج کے ساتھ مدارج کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو چیزیں سکھانی چاہیے، اس طرح بچے اس کو زیادہ اچھے سے یہ یاد ہوتی ہیں۔ وہ تعلیم کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے 2 اصول ہیں، انہوں نے 2 اصولوں پر زیادہ زور دیا ہے۔ ایک اصول ہوتا ہے ریلیونس، وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ جو بچے ہیں طلبا ان کو جو بھی علم اہم ہے وہ فراہم کیا جائے، جب ان کی عملی زندگیوں سے ان کا رابطہ ہونا چاہیے، مطلب جو علم بچوں کو دیا جائے اور ان کی عملی زندگی سے بھی ان کا تعلق ہو، ان سے ریلیٹڈ ہو۔ دوسرا ان کا اہم اصول ہے آبسٹرکشن، وہ آبسٹرکشن کے بہت زیادہ مخالف تھے، ان کے مطابق تعلیم میں جو ہے ہماری جہاں پر ہم رہتے ہیں آس پاس کے جو مثالوں سے اور مظاہرے سے مدد لینی چاہیے، ڈیمونسٹریشن سے اور مثالوں سے بچوں کو سمجھانا چاہیے، اس طرح سے بچے زیادہ دیر پا علم حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک وقت میں ایک ہی چیز کا فن پڑھانا چاہیے بچوں کو، زیادہ علوم اور فنون کوئی بھی چیز ہے وہ زیادہ تعلیم نہیں دی، ایک وقت ہے اس میں ایک ہی چیز بچے کو پڑھائی جائے تاکہ اس پر مکمل عبور حاصل کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ علم نحو پر وہ کہتے تھے علم نحو پر سارا وقت فوکس نہیں کرنا چاہیے، اگر ہر وقت اسی کو پڑھیں گے تو قرآن سنت کو پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ طلبا کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی سہولت کے مطابق ہو، مشکل انداز میں نہ ہو، بلکہ آسان، واضح اور مختصر انداز میں وہ بچوں کو اس طرح پڑھائیں کہ وہ بچوں کو جو مسائل ہیں ان کے جو ٹاپک ہیں وہ ان کو اچھے سے سمجھ آ جائے، مناسب طریقے سے پڑھائیں تاکہ کوئی عبارت میں کوئی مشکل ورڈ ہے، کوئی ایسی چیز جو بچے کے ذہن میں شک پیدا کر رہی ہے یہ نہ ہو، بلکہ تمام چیز اچھے سے اس کی تشریح کر کے اس کی وضاحت کر کے بچے کو پڑھانی جائے تاکہ اس کے معنی جو ہے بچے پر واضح ہو جائے اور وہ اچھے سے سمجھ سکے۔ اس سلسلے میں ابن خلدون نے 3 درجے بتائے ہیں کہ مسائل کو تفصیلی جائزہ لینا کیسے ہوتا ہے۔ پہلے درجے میں ہم کہتے ہیں کہ بچے کے جو ذہن ہوتا ہے اس کی صلاحیت کے مطابق بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ سیکنڈ ہے جو اسٹیپ میں وہ کہتے ہیں کہ دوسرے دور میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے والا اسٹیپ پڑھایا اس کو بھی ریپیٹ کریں اور پھر آگے اس کے معیار کو بلند کریں، تشریح کریں چیزوں کے جو بچے کو جو مسائل ہیں جس میں سے مسئلہ پیش آ رہا ہے اسے اچھے سے اس کی وضاحت کریں۔ اور تھرڈ اسٹیپ میں پھر وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سے سارا سبق دہرائیں۔ ان کے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اوپر سے لے کر دوبارہ سے جو پہلے سے سبق پڑھایا ہوگا آپ اسے ریوائز کروائیں گے تو وہ اسے اچھے سے ذہن نشین ہو جائے گا اور وہ اس فن میں ماہر ہو جائیں گے۔ سزا سے ریلیٹڈ وہ یہ تھا کہ وہ طلبوں کو سزا دینے کے سخت خلاف تھے، وہ کہتے ہیں اس سے بچوں کے ذہنی اور اخلاقی جو ہیں وہ اخلاقی لحاظ سے بچوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے، ان کے وہ اس طرح وہ بچے ہیں وہ سستی، کاہلی اور جھوٹ کی عادتیں ان میں پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور کہتے تھے اگر بچوں کو مارنا بھی ہو، بہت مجبوری ہو اور بچوں کو مارنا ہو تو یہ کہ ان کو 3 چھڑی سے زیادہ نہیں مارنا چاہیے۔ ان کی مشہور کتابیں جو ان میں مقدمہ فی تاریخ جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ بہت اچھے سے آپ نے جامع انداز میں ابن خلدون کے نظریہ تعلیم کو پریزنٹ کیا۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گی مس نویدہ خانم کو کہ وہ امام غزالی کے فلسفہ تعلیم کو پریزنٹ کریں۔ جی مس نویدہ خانم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نویدہ خانم، میرا آج کا ٹاپک ہے وہ مسلم مفکرین کے حوالے سے ہے جو کہ ماہر تعلیم بھی تھے، ان میں امام غزالی ہیں۔ امام غزالی ہیں، پیدائش جو ہے وہ 86 میں پیدا ہوئے، روس میں خراسان کا علاقہ ہے، اور ان کی وفات 505 ہجری میں ہوئی ہے، اور وہ عظیم مسلم فلاسفر اور ماہر تعلیم تھے۔ جو امام غزالی کا دور ہے وہ
کافی مسلم جو دنیا تھی کہ کافی دنیا کے مستقبل جس میں ایشیا، یورپ اور افریقہ شامل ہے، ان کو جو ہے نا وہ مسلم قوانین پہ نہیں عمل کیا جاتا تھا. لیکن جب مسلمان جب یہ غیر ملکی جو دولت کو تہذیب کو دیکھا تو وہ اسلام کی تعلیمات سے وہ ہٹنے لگے اور میٹیریلسٹک چیزوں کو پسند کرنے لگے. تو اس وقت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی نظریات کو بچانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی. انہوں نے مسلمانوں کے اندر اسلام کی سچی روح بیدار کرنے کی کوشش کی. اسی وجہ سے ان کو حجت الاسلام کا لقب بھی ملا، یعنی اسلام کی طاقت. اسلام کی اصل طاقت انہوں نے مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی پوری کوشش کی، جس میں وہ کافی حد تک کامیابی رہے. اور تعلیم کے لحاظ سے ان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ نظامیہ اسکول جو کہ بغداد میں تھا ان کے ہیڈ مقرر ہوئے، جو کہ اس وقت کا مشہور تعلیمی ادارہ تھا. لیکن پھر بھی اپنی روحانیت کی تسکین کے لیے وہ یہاں پر ٹھہر نہیں سکے، بلکہ یہاں سے استعفیٰ دے کر وہ شام چلے گئے. ان کا یقین تھا کہ تعلیم کو جو ہے نا وہ بادشاہوں کی اور اشرافیہ کے اثرات سے آزاد ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک آزاد نظام ہونا چاہیے جس پر کسی کا کوئی اثرات نہ ہو، بلکہ وہ عوام کو دیکھتے ہوئے مرتب کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اس تعلیمی نظام سے فائدہ ہونا چاہیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی مس نویدہ خانم. جدید تعلیمی ان کا جو بنیاد مشہور کام ہے ان کے اندر وہ احیاء علوم جو کہ اپنی اپنے مقبولیت اور اس میں سارے شہروں پر انہوں نے بات کی ہے. دوسرے نمبر پر ان کی کتاب جو ہے مقاصد فلاسفہ ہے، جو کہ تحفہ کے مقاصد پر ہے. اور تیسرے نمبر پر تحفہ الفلاسفہ کی مشہور کتاب ہے، اور میزان العمل بھی کارناموں میں سے ایک ہے. اس بات تعلیمی فلسفہ کا کیا تھا کہ وہ ان کا جو تعلیمی فلسفہ تھا وہ ویسے تو اگر ہم ان کی تعلیم دیکھیں تو افلاطون کے فلسفے سے ملتا جلتا ہے، لیکن جب ان کا ڈیپلی جو ہے نا وہ مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو تعلیمی فلسفہ ان کے اپنی ہی تجربات پر مبنی ہے، اور وہ ریزن کی سچائی تک جو تعلیم ہے وہ رہنمائی کرتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو وحی اور الہام کی جو تعلیم ہے وہ تمام تعلیمات سے اونچی درجے کی ہے. اور ان کا جو تعلیمی فلسفہ وہ زیادہ جو ہے نا مذہبی فلسفہ سے ہم آہنگ ہے. ان کا یقین ہے کہ طالب علم ایک پوری سلیٹ کی طرح ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس پر استاد جو لکھتے ہیں وہ اس پر نقش ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ اسی طریقے کا انسان بنتا ہے جو کہ استاد اس کو بنانا چاہتا ہے. علم جو ہے نا وہ کیا، اور دوسرے پیر پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ علم جو ہے انسان کو کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور علم ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو خدا سے قریب کر دیتا ہے اور انسان کو خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے. امام غزالی نے اسکالرس کو اور ایجوکیٹرز کو 4 گروپ کے اندر تقسیم کیے ہیں. ان میں سب سے پہلا نمبر پیغمبر کا ہے، اور دوسرے نمبر پر انہوں نے حکمران اور خلافہ کو رکھا ہے، اور تیسرے نمبر پر فلاسفرز ہیں، اور چوتھے نمبر پر مبلغین کو رکھا ہے. تعلیم کی انہوں نے 2 اقسام بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک علم جو ہے مفید ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اور دوسرے جو علم کی مفید ہو کیٹیگری میں بیان کی ہے، جو اس کے اندر فضیلین ہے، وہ فرض کفایہ ہے، اور دوسرے جو علم ہیں وہ غیر مفید علم ہیں، اور اس کے اندر وہ جادو کو اور اسٹرولوجی کو اور پامسٹری کا جو علم ہے اس کو شامل کیا ہے. ان کے تعلیمی مقاصد کے اندر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا جو اہم مقصد وہ یہ ہے کہ وہ اسلامی نظریہ حیات پر مبنی ہے. مسلمانوں کو اسلامی نظریہ حیات کے مطابق ہی اپنی زندگیوں کو گزارے. اور دوسرے نمبر یہ ہے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد وہ کہتے ہیں کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور یہاں تک کہ انسان جو ہے اپنے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو فنا کر دے. اور
نے تعلیم کا بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے کردار کی جو ہے تعلیم کی جائے تاکہ وہ اچھائی اور برائی کے اندر فرق کر سکے اور اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکے. انہوں نے جو ان کا کریکلم تھا یا ان کے تعلیمی نصاب تھا انہوں نے اس کے اندر یہ اس بات پر زیادہ فوکس کیا ہے کہ مدنی تعلیم پر جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت لگایا جائے اور دنیاوی تعلیم کو کم وقت دیا جائے کیونکہ دنیا کی جو اہمیت ہے وہ آخرت کے مقابلے میں جیسے کم ہے تو اسی طریقے سے دنیا کی تعلیم کو کم پر ہی رکھا جائے یا کم درجے پر رکھا جائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ نصاب جو ہے وہ فرض عین اور فرض کفایہ پر مشتمل ہو، یعنی کہ نصاب کے اندر فرض عین اور فرض کفایہ کو زیادہ اہمیت دیجیے، ان کے بارے میں زیادہ بات کیجیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اپنے دین کے بارے میں. اور انہوں نے فزیکس اور لاجک کی تعلیم پر بھی زور دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے ہم دیکھ لیں تو وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پر اور ایگریکلچرل اور ٹیکسٹائل پر اور ٹیلرنگ کی تعلیم کہ وہ سائیکالوجی اصول پر منحصر ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جو بچے پرانی نالج پر بیس کرتا ہے پرانے نالج سے منسلک ہو تاکہ وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے. تو دوسرا نمبر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آسان سے مشکل کی طرف جایا جائے، یعنی کہ معاشرے کے اندر بھی ایسی مثالیں تلاش کی جائے جو کہ ان چیزوں سے اس چیز سے ہم آہنگ ہو کے اور بچے اس کو آسانی سے سمجھ جائے کیونکہ آسان سے آسان چیزیں پہلے کی طرف چلے جاتے طریقہ بھی رہے کہ پلاننگ کرنی چاہیے بچوں کو اس سے پیار کرنا چاہیے اور بچوں کے ذہنی صلاحیت کو سامنے رکھ کی سبق کی تیاری کرنی چاہیے. اور جس طریقے کی صلاحیت ہے اسی طریقے سے مسئلے بھی کرنے چاہیے اپنے معاشرے سے اپنی سے اور ایسے ہی اس کو ایویٹس کا استعمال بھی کرنا چاہیے تاکہ بچے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کر سکے اور وہ ان کے لیے انٹرسٹنگ مرحلہ بھی ہو اور بورنگ کا وہ شکار. جی ماشاء اللہ آپ نے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا، لیکن ایک نیٹ ورک کا بہت ایشو ہے آپ کی طرف. کسی وقت آپ کی آواز جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، کسی وقت کم آتی ہے. تو بہرحال جزاک اللہ خیر. اچھا یہاں ایک کوشچن آیا ہے کہ 3 سٹکس سے جو مارنے کی بات کی ہے وہ امام غزالی نے کی ہے، ابن خلدون نے نہیں کی. جو پچھلی پریزنٹیشن میں بات ہوئی ہے نا کہ ابن خلدون نے 3 سٹک سے مارنے کی بات کی ہے. تو 3 سٹک سے مارنے کی بات بے شک امام غزالی نے بھی کی ہوگی کہ امام غزالی کا جو نظریہ سزا ہے، لیکن ابن خلدون نے اپنی کتاب مقدمہ ابن خلدون میں جن کا قول نقل کیا ہے وہ محمد بن ابو زید ہیں، اور ان کی کتاب ہے حکم المعلمین والمتعلمین، اور اس کتاب سے انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ 3 چھڑی سے زیادہ سزا نہیں دینی چاہیے. تو اس طرح ابن خلدون کا بھی یہی نظریہ ہو گیا کہ 3 چھڑی سے زیادہ سزا ہے وہ نہیں دینی چاہیے، اور پھر امام غزالی کا بھی تقریباً یہی نظریہ ہے. تو اس طرح دونوں کا جو نظریہ ہے سزا کا وہ ملتا جلتا ہی ہے کہ اگر بچے کو ناگزیر حالات میں سزا دینی پڑ جائے تو پھر صرف 3 سٹک سے زیادہ نہ دی جائے. اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ سزا جو ہے وہ مدارس میں دی جاتی ہے. جی یہاں پریزنٹیشن کی ریکارڈنگ کو آف کیا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.